اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھنے کے اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی تیری طرف، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی تیری سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ وہی فلاح پانے والے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، برابر ہے ان پر آیا تو ان کو ڈرائے یا نہ تو ان کو ڈرائے، نہیں ایمان لائے۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم بڑا۔ ربط تفسیر کبیر ابو الشہود بیان القرآن بلغۃ الحیران اور سبق الغایات فی نشر الآیات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ پہلی صورت میں تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سوال تھا، درخواست کی کہ ہمیں ہدایت۔ اب اس میں درخواست کی قبولیت ہے کہ وہ ہدایت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ ہم نے ہدایت والی کتاب تم کو دی۔ اس میں ہدایت کی درخواست تھی، اس میں اس کی اجابت ہے کہ لو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب اور ہدایت کے بارے میں اصولاً 3 طبقے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو دل سے بھی تصدیق کرتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے۔ المتقین سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک ان لوگوں کا ذکر ہے کہ ہدایت کو انہوں نے دل سے بھی مانا، زبان سے بھی۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس کو نہیں مانتا، نہ زبان سے مانتا ہے نہ دل سے مانتا ہے۔ اس طبقے کا ذکر ان الذین کفروا سے ولہم عذاب عظیم تک، اس طبقے کا ذکر۔ تیسرا طبقہ وہ جو زبان سے مانتا ہے، دل سے نہیں مانتا، کیونکہ ان کا خطرہ اور خدشہ زیادہ ہے، اس لیے اگلا سارا رکوع انہی کے بارے میں۔ تو یہ یا ایھا الناس اعبدوا تک کا میں نے ربط عرض کر دیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی درخواست کی اہدنا، اس صورت میں اس کی اجابت ہے کہ ذالک الکتاب ھدی، یہ ہدایت ہم نے ہے۔ پھر اس ہدایت نامہ کے بارے میں ایک گروہ جو دل اور زبان سے مانے، پہلے ان کا ذکر ہے، پھر ان کا ذکر جو نہ دل سے مانتے نہ زبان سے، پھر ان کا ذکر جو زبان سے ماننے کو تو دعویٰ کرتے دل سے نہیں مانتے۔ نام اس کا سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا لفظ عربی میں یطلق علی الذکر والانثی، نر پر بھی بولا جاتا ہے بیل، مادہ پر بھی بولا جاتا ہے انثی۔
قاموس اللغات جو لغت کی کتاب ہے، مختار و شہا، تاج العروج، سب میں تصریح۔ یہ آگے اپنے مقام پر آئے گا کہ گائے تھی یا بیل تھا، ونقریب انشاءاللہ کچھ آئے گا۔ تو سورۃ البقرہ کا معنی یہ ہے سورۃ التی تذکر فیہا البقرہ، وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر آئے گا۔ مدینہ طیبہ میں یہ سورت کریمہ نازل ہوئی، 40 اس کے رکوع ہیں، 286 کی آیت۔ الف لام میم کے متعلق اچھی طرح سے بات سمجھ لینا اور نوٹ کر لینا۔ تفسیر مظہری وغیرہ میں ہے کہ 29 صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں ایسے حروف آتے ہیں، 29 بست و نو۔ تفسیر مظہری وغیرہ میں تصریح 29 صورتوں کی ابتدا میں یہ الف لام میم، الف لام را وغیرہ وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ ان کو مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی حروف مقطعات سے تعبیر کرتے۔ پھر ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا کوئی معنی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا یا نہیں۔ تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ سر فیما بین اللہ تعالی و بین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، اوروں کو معلوم دی۔ دوسری تفسیر کہتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالی عالم بمرادی بذالک، ان کی مراد کو صرف رب تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تیسری، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتاب الاسماء والصفات للبیہقی میں روایت ہے، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی میں بے اسناد صحیح ہے کہ یہ جو صورتوں کی ابتدا میں حروف ہیں ہیا من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالی کے نام ہے۔ اس قول کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ ناموں سے کیا مراد ہے۔ بینی الف لام میم نام ہے، الف لام را نام ہے، تو ایک طبقہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے نام ہے۔ ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو 99 ہیں، ان میں تو الف لام میم خدا کا نام نہیں ہے، الف لام را اللہ کا نام نہیں ہے، حامیم رب کا نام نہیں ہے، تو یہ کیسے رب کے نام ہے؟ تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر، ابو سعود، مظہری وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 نہیں، 5,000 اسماء، اللہ تعالیٰ کے 5,000 نام ہیں جو پہلی کتابوں میں، صحیفوں میں، وہی الہی میں نازل ہے۔ 99 نام جو ہے وہ مشہور ہے، تو 5,000 اسماء نے اللہ، ان میں یہ بھی۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کے ایک ایک اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا الف سے مراد اللہ جل جلالہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام علم ہے، واجب الوجود مستلزم جمیع صفات الکمال، اور نام سے مراد لطیف،
میم سے مراد و مالک. چوتھی تفسیر یہ ہے کہ الف سے مراد ہے اللہ تعالی، لام سے جبرائیل علیہ السلام، میم سے محمد تعالی علیہ وسلم. یعنی اللہ تعالی سے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے یہ کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. چھٹی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ الف یہ مقطع ہے اعلیٰ. مقطع کے معنی کاٹا. مثلا کسی شخص کا نام ہے محمد شفیع، تو لفظ محمد سے میم الگ کر دو، شفیع سے شین الگ کر دو، میم شین، تو میم شین کی ڈائری بن جائے گی. میم شین اختصار کے لیے، تو اس کو کہتے مقطع. لفظ سے ایک حرف کاٹ کر کے اختصار کے لیے بولا جاتا ہے، ہر زبان میں بولا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے کہتے کہ الف جو ہے آلاء اللہ، آلاء الین یا الین یا الون کی جمع کما سیجیء انشاء اللہ العظیم. اور نام لطف اللہ سے کنایا ہے، میم ملک اللہ سے. مطلب یہ ہے کہ آلاء اللہ نعمتیں بھی رب کی ہیں، لطف اللہ لطف و کرم بھی رب کا ہے، ملک اللہ ملک بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ مختصر باتیں میں نے کہہ دی. ذالک الکتاب، ذالک کا اشارہ تو بعید کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں ہم مانا کرتے ہیں یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، تو اس کا ایک معنی تو کرتے ہیں دلائل الاعجاز میں، مختصر معانی مطول میں، کہ بعید کا اشارہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے. یہ کتاب کی بڑی بعظمت ہے، اس واقعے ذالک کا. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت اور بیت الحسبت. اس بیت العزت اور بیت العظمت تک سارے کا سارا قرآن کریم دفعتاً اترا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے یہی ابن کثیر وغیرہ میں تصریح موجود. اور اس بیت العزت اور بیت العظمت سے 23 سال میں 20 سال میں آپ کی ذات گرامی پر. تو جس وقت یہ سورت اتری تو ابھی قرآن پاک سارا اترا تو نہیں تھا. تو ذالک الکتاب وہ کتاب جو اس بیت العزت کا روم ہے، تو اس وقت وہ ذالک کا اشارہ بعید کا اپنی حقیقت کہ وہ کتاب تو وہاں ابھی تک ہے. ذالک الکتاب لا ریب. اب کیونکہ سارا قرآن پاک ہمارے پاس ہے تو اس لیے مانا کرتے ہیں یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک. یہ ذالک الکتاب صفت موصوف مبتدا، لا ریب فیہ اس کی خبر. اب یہاں سوال پیدا ہوتا کہ یہاں تو نفی ہے جنس کی، اور قرآن پاک میں تو شک کرنے والوں نے کیا. آج ہی آپ پڑھیں گے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم ہو شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری. تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بارے میں شک کرنے والوں نے شک کیا تھا. تو جہاں نفی اس میں کوئی شک نہیں، وہاں اس بات ہے کہ اس میں شک کرنے والوں نے شک کیا. کنتم فی ریب مما نزلنا، تو اس کا جواب بیضاوی، مدارس، ابو سعود وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ دیا ہے کہ موضوع جب بدل جائے تو کوئی تعارض نہیں، کیونکہ تعارض کے لیے 8 شرطیں چاہیے: وحدت موضوع، محمول و مکان، الآخر.
تو یہاں موضوع ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے؟ یہاں موضوع ہے لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، جہاں موضوع ہے قرآن، اور وہاں موضوع ہے وہ لوگ کافر، ان کنتم، اگر تم ہو شک، بات سمجھ آتی ہے؟ اگر تم ہو شک میں، تو وہاں موضوع ہے ذوات کفار، یہاں موضوع ہے قرآن۔ تو جب موضوع ایک نہ رہا تو تعارض کہاں؟ قرآن میں تو کوئی شک نہیں۔ ہاں تمہارے دلوں میں شک ہو۔ خیالی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو یوں سمجھایا، جیسے کہتے ہیں کہ کھانڈ اور شہد میٹھا ہوتا ہے، لیکن صفراوی مزاج آدمی ہو، بخار میں مبتلا ہو، تو وہ کہہ دے گا کہ الاصل مر، شہد کڑوا ہے۔ شہد تو نہیں کڑوا، اس کا اپنا مزاج بگڑا ہوا۔ تو خیالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے مزاج کا بگاڑ ہے، شہد میں کوئی، تو قرآن میں تو کوئی شک نہیں۔ ہاں کفار کے سوئے مزاج کی وجہ سے شک ان کے دلوں میں ہدن۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں خبر ثانی بھی کہا، اس کو حال بھی بنایا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ ہدن تو مصدر ہے، تو مصدر کا جو وصف ہے ذات پر، ذالک الکتاب پر حمل کیسے؟ حال ہو تو، خبر ہو تو اس کا ہونا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں ہدن جو ہے مصدر فاعل کے معنی میں، ہادن للمتقین، تو اس میں فاعل بھی ذات ہوتی ہے۔ دوسرا کہتے ہیں الحمل للمبالغہ، حمل مبالغے کے لیے، جیسے زید صوم، زید عدل، تو زید نے روزے رکھ کر کے صائم نہیں رہا، صوم بن گیا، عدل کرتے کرتے عادل نہیں، عدل بن گیا، تو الحمل مبالغۃ، یہ دوسری بات۔ اب یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے۔ وقایتی ذرا بابا، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا اعلیٰ حصہ ہے شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، اور ادنا ہے خلاف اولا چیز سے بچنا۔ وبینہما مراتب کثیرہ، درمیان میں بہت سے مسئلے۔ تو تقویٰ کے معنی بچنا، شرک کفر سے لے کر ادنا چیز تک جو بری ہے اس سے بچنا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بننا تو کمال کی بات نہیں، پرہیزگار تو پہلے ہی پرہیزگار ہے، تو ان کے لیے ہدایت ہونا کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال تو تھا جو غیر متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے مشہور دو جواب۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بالفعل قرآن پاک سے متقی فائدہ اٹھا، اور بالقوہ سب کے لیے ہدایت۔ دوسرے پارے میں پڑھیں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ناس کا لفظ۔ اور سورۃ الفرقان کی ابتدا میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس عالمین میں جنات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ تو بالقوہ تو تمام انسانوں کے لیے اور عالمین کے لیے ہے، اور بالفعل اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ متقین سے مراد یہ کہ فی الحال تو متقین نہیں، سائرون سواد کے ساتھ، سائرون الی التقوی، جو اس کو مان کر عمل کر کے متقی بن جائیں گے، پہلے نہیں تھے متقی، ان کے لیے ہدایت تھی، مانا انہوں نے متقی۔ اب متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ پہلی وصف ان کی ہے
الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے چیزوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے پیغمبروں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اور خدا کرے جلدی جلدی نظر بھی نہ آئے۔ اسی طرح قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، پلسرات کو نہیں دیکھا، میزان کو نہیں دیکھا، اور سب پر ایمان ہے کہ سب دل دیکھی ایمان رہا۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے نماز قائم کر، اقامت و صلاۃ میں وہ تمام شرائط ملحوظ ہوتی ہیں، وقت کا خیال ہے، ارکان کا خیال ہے، واجبات کا، مستحبات کا پورے طریقے سے جمع۔ اور تیسری صفت ان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس چیز سے جو ہم نے ان کو دی خرچ کرتے۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق مال سے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن علامہ اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ البحر المحیط میں، اور آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ روح المعانی، اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں لکھتے کہ یہ ينفقون عام ہے، مما رزقناہم میں علم بھی شامل، علم کی دولت اللہ نے کسی کو دی اس سے خرچ کر، قوت بدنی کو بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، قوت بدنی دی، وہ اپنی صحت اور قوت بدنی کمزوروں کے لیے خرچ کر۔ اس میں اصابت و رائے دی کہ کسی نے مشورہ طلب کیا آپ سے، آپ صحیح معنی میں اس کو مشورہ دیتے ہیں، یہ آپ نے صحیح مشورہ رائے دی، یہ اس میں مال بھی شامل ہے۔ وہ مما رزقناہم میں صرف رزق کی مراد نہیں بلکہ خدا کے عطیات سب شامل، علم، قوت بدنی، اصابت و رائے اور مال سب۔ اور ان کی کیا خوبی ہے؟ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو چیز تیری طرف اتاری گئی، قرآن بھی اتارا گیا، آگے بات آئے گی انشاءاللہ حدیث بھی اتاری، اور اس چیز پر بھی جو تجھ سے پہلے اتاری وہ پہلی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، وحی الہی ہے، ہمارا سب پر، اور آخرت پر یقین رکھتے، یہ ہے اوصاف متقین۔ اب نتیجہ کیا ہے ان کا؟ نتیجہ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے۔ وہ جو ذالک الکتاب و ھدی تھی نا، اس ہدایت والی کتاب سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور رب نے وہ ہدایت ان کو، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے۔ تو یہاں تک اس ہدایت والی کتاب سے فائدہ اٹھانے والے دل اور زبان سے ماننے والوں کا ذکر، آگے ان کا ذکر جو نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے مانتے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، برابر ان پر آیا تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے نہیں ماننا ہے۔ اب یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوا کہ یہ بات تو واقعے کے خلاف ہے کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت پہلے کافر تھے تو ایمان تو لائے، تو یہ کیسے فرمایا کہ کافر لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، ڈرائے تو یا نہ ڈرائے، تو واقعے کے خلاف ہے۔ تو بیضاوی روح المعانی، کبیر، حازم، معالم التنزیل وغیرہ میں تصریح کہتے ہیں اس سے وہ کافر مراد ہے جو آخر دم تک کفر میں رہے، ایمان ان کی قسمت میں نہ تھا، کا ابی جہل و عتبہ و شیبہ، آگے پھر ان کے نام بتائے کہ وہ جو کفر پر مرے لا یؤمنون کا مصداق سے۔ دوسرا اعتراض یہ پڑتا ہے کہ جب رب تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا کام آپ کے سپرد کیوں کیا؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آیا تم کو ڈرائے یا نہ ڈرائے،
تو یہ بیکار کام آپ کے سپورٹ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب انہی تفسیروں میں ہے، فرماتے ہیں آپ کے حق میں بیکار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو تبلیغ کا ثواب ملے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اسی لیے فرمایا کہ سواء علیہم، یہ نہیں فرمایا سواء علیکا، علیکا نہیں فرمایا، علیہم فرمایا کہ ان کے حق میں برابر ہے، وہ مانے نہ مانے، مبلغ کو تبلیغ کا ثواب ہے، فائدہ ہے، تو مانے نہ مانے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم۔ پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیں۔ جتنے مسائل ہیں ان مسائل میں اصحاب المسائل سب سے زیادہ مشکل ترین مسئلہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ جتنے بھی متکلمین ہیں اس کو اصحاب سواد کے ساتھ صعب مشکل مسئلہ بتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں لوگوں نے ٹھوکریں کھائی، معتزلہ تقدیر کے منکر ہو گئے، کہتے ہیں ہی کوئی نہیں۔ جبریہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، اس سلسلے میں جو رب کراتے ہیں وہ کراتے ہیں، انسان کو اس میں کیا کرتا۔ تو سب سے مشکل مسئلہ یہ، میں یہاں پوری بات تو نہیں کرتا، لیکن اتنی جس سے آپ کو یہ آیت کریمہ سمجھ آئے اس کو غور سے سمجھیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، ختم اللہ والا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر ڈانٹیں لگا دی اور آنکھوں کے سامنے پردے لگا دی، تو ان کا قصور اب کیا ہوا؟ معاذ اللہ رب سے زیادہ قوی تو وہ نہیں ہے کہ رب کے پردے اکھاڑ پھینکیں، مہر رب کی توڑ دیں۔ جب رب نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو اب ان کا قصور ہی کیا؟ ان کو پھر ملامت کیوں کیا گیا؟ دنیا میں کیوں سزائیں آئیں؟ آخرت میں کیوں سزا ہوگی؟ یہ تو بڑے معاذ اللہ بظاہر بڑے ظلم ہوئے۔ متنبی آپ نے پڑھی ہوگی، متنبی کہتا ہے القاہ فی الیم مکتوفا وقال له ایاک ایاک ان تبتل بالماء، کہ اس کی مشکیں کس دی، ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی جکڑ دیے، اور جکڑ کر کے پانی میں پھینک دیا اور کہا بھیگنا مت، تر مت۔ القاہ فی الیم مکتوفا وقال له ایاک ایاک ان تبتل بالماء، اور فارسی والے نے اس کا ترجمہ یہ کیا، درمیانے قار دریا تخت بندم کر گئی، باغ میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار بات۔ مشکل اس کی کسری، جکڑ کر کے اس کو پانی میں پھینک دیا اور کہا بھیگنا مت۔ پر رب نے مہریں تو لگا دی ہیں، کان بند کر دیے ہیں، آنکھوں کے آگے پردے لٹکا دیے ہیں، تو پھر آگے ولہم عذاب عظیم، پھر عذاب عظیم بیچاروں کو کیوں؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، 24واں پارہ نکالے سورہ حامیم سجدہ، 24واں 4 سورہ حامیم سجدہ۔ نکلا 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ، پہلا رکوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم،
किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फ़अरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। अक्सर ने एराज़ किया, वो भी सुनते। अब ये मानो तो नहीं करेंगे ना कि काफिर सुनते ही, माना ये करेंगे सिमाए कबूल भी, सभी ये माना करेंगे। या आगे बात हुई वक़ालू कुलूबुना फी अकिन्नतिन मिम्मा तरून। अकिन्ना किनान उनकी कम है। काफिरों ने कहा हमारे दिल पर्दों में हैं उस चीज के बारे में जिसकी तरफ तुम हमें दावत देते। हमने अपने दिलों को पर्दों में संभाल करके रखा। वफी आगानिना वक्रुन, हमारे कानों में डांट, हमने अपने कानों में दांतें लगा रखी। वमिन बैनिना व बैनिका हिजाब, हमारे दरमियान और तेरे दरमियान है पर्दा, जुहूद का, इनकार का, न मानने का। फामल, तू अपना अमल कर, इन्ना नामिलून, हमने अपना अमल कर लिया, हम अपना कर। इन लोगों ने अपने कसम, अपने इरादे से इस बात को पसंद किया कि दिलों पर पर्दे पड़ गए, कानों में डांटें लग गए, आंखों के आगे पर्दे आ गए। अल्लाह ताला का कायदा ये है, नवल्ले ही मा तवल्ला, जिधर को कोई जाता है हम उधर को चला दे। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम, जब गलत रास्ते पर चल पड़ते इरादे से गर्दू में चला देते। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी तरफ आने की कोशिश करते हैं हम उस रास्ते पर चला। तो इन लोगों ने अपने कसब से, इन्ना आमिलून, अपना अमल बतलाते, अपने हमल, अपने कसब, अपने इरादे से दिलों पर पर्दे डाल रखे, कानों में डांटें लगा रखे, आंखों के आगे पर्दे लगा रखे। अब जिन्होंने अपने लिए ये चीजें पसंद की हैं तो रब ताला का ज़ाब्ता तो ये नवल्ले ही मा तवल्ला, तुम अगर इन चीजों को पसंद करते हो और तुम्हारा अमल ये है तो हमेशा इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि अपनी हालत को खुद न बदले। तो पहले कदम पर रब ने नहीं लगाया, इख्तियार दिया है, मन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। नेकी का, ईमान की तौफीक भी दी है, कुफ्र की भी दी है। हदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते बतलाए। अब अपनी मर्जी से उन्होंने इसको पसंद किया तो रब ने भी फरमाया, अच्छा तुमने अपने दिलों पर पर्दों को पसंद किया तो खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए अज़ाब होगा गोया कि बड़ा अज़ाब। शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला बड़े चोटी के बुजुर्ग, सूफिया किराम में ही शेख अकबर उनका नाम है, शाफिउल मसलिक थे। फुतूहात मक्किया और खुसूसन हिकम वगैरह उनकी तसव्वुफ में बड़ी ऊंची और दकीक किस्म की किताब है। वो ज़ाहिरी मफ़हूम तो जो बयान किया मैंने, इसको लेते हैं और तसव्वुफ के अंदाज से एक और माना भी बयान करते, कहते ये भी मोमिनों के बारे में फुतूहात मक्किया में लिखते, ये इन्नल्लज़ीना कफ़रू भी मोमिनों के बारे में। वो कैसे कहते, इन्नल्लज़ीना कफ़रुल ईमाना फी क़ुलूबिहिम, जिन्होंने ईमान को अपने दिलों में छुपाया, सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनूना बिक़ौलिका बल हुम मुमिनूना मिन क़ब्ल। अल्लाह ताला ने ईमान की मोहर उनके दिलों पर लगा दी, उनके कानों पर और उनकी आंखों के आगे पर्दा है, यानी वो गलत चीजें नहीं देखते। वलहुम अज़ाबुन माउन हज़्म, बहुत मीठा पानी उनको मिलेगा। वमिनन नास,
اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہے وہ مومن دغا بازی کر کے اللہ تعالیٰ سے اور ان سے جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پر زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بسبب اس کے جو جھوٹ بولتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ فساد مچاؤ زمین میں، تو کہتے ہیں پختہ بات ہے، ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے، خبردار بے شک وہی ہے فساد مچانے والے، لیکن نہیں وہ شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے لوگ کہتے کیا ہم ایمان لائے، جیسے ایمان لائے بے وقوف، خبردار بے شک وہی ہے بے وقوف، لیکن نہیں وہ جانتے۔ اور جس وقت ملاقات کرتے ان سے جو ایمان لائے کہتے ہم ایمان لائے، اور جس وقت جاتے اپنے شیطانوں کی طرف کہتے انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پختہ بات ہے ہم تو استہزاء کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرے گا اور ان کو مہلت دیتا ہے ان کی سرکشی میں جامہ سرگردان پھرتے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے، پس نہ نفع مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ مثال ان کی جیسے مثال اس شخص کی استوقد ہمارا جس نے جلائی آگ، پر جس وقت روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، لے دیا اللہ ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں نہیں دیکھ سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوگ۔ یا جیسے بارش آسمان کی طرف، اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور برق چمک ہے، رکھتے انگلیاں اپنے اپنے کانوں میں بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے کا ہوں۔ قریب ہے کہ بجلی اٹھ لے ان کی آنکھوں کو، جب کبھی بھی روشن ہوتی ہے ان کے لیے وہ چلتے اس میں، اور جب اندھیرا ہو جاتے ان پر کھڑے ہو جاتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لذہبا بسمع، البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو، سلب کر دیتے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے، قادر ہے۔ رب میں عرض کر چکا، یہاں سے ان لوگوں کا ذکر شروع ہوا جو ہدایت نامے کے بارے میں زبان سے تو کہتے آمنا باللہ اور دل سے نہیں مانتے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا۔ قاعدہ یاد رکھنا، حرف من لفظاً مفرد ہوتا ہے، مانن جمع ہے۔ یقولوں میں حرف من جو ہے حرف کا لحاظ رکھا گیا، مفرد ہے، اور آگے ہم بے مومنین اس میں اس کے معنی کا خیال رکھا۔ تو حرف من لفظاً مفرد ہے، مانن جمع ہے۔ یقولون نہیں کہا، یقولو مفرد ہے، تو لفظ من کا خیال ہے، آگے معنی۔ ایسے لوگ ہیں کہتے ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، وہ مومن۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے دعویٰ تو کیا تھا آمنا کہ ہم ایمان لائے، فعل کا دعویٰ کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ نحن مومنون، ہم مومن ہیں۔ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، تو اس کا جواب تو یوں ہونا چاہیے تھا وما آمنوا، وہ ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے فعل کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور جواب ملتا ہے کہ وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ تو جملوں میں تطابق بھی بڑی شے ہوتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ ایمان کی آمنا فعل سے، اور جواب ملتا ہے وما هم بمؤمنین۔ تو کشاف، بیضاوی، روح المعانی وغیرہ اس میں کمال ہے کہ وہ دعویٰ ایمان تو کیا کریں، وما هم بمؤمنین، ان کی ذوات، ان کے اشخاص، ان کے نفوس ہی مومن نہیں ہیں، ان کا ایمان کا دعویٰ کیا ہو؟ یعنی ان کے جو نفوس ہیں، اشخاص ہیں، وہ سرے سے مومن نہیں، تو ان کا دعویٰ آمنا کا کیا اعتبار ہے؟
युखादिऊन अल्लाह, दगाबाजी करते अल्लाह ताला से। अब यहां सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला को कौन धोखा दे सकता है? तो यहाँ रूहुल मानी, कबीर, बैगावी वगैरह ने एक जवाब तो ये लिखा कि यहाँ मुज़ाफ महज़ूफ है, युखादिऊन रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल को धोखा दे। तो आपको तो गैब के लंबी धोखा देते, युखादिऊन रसूलल्लाह। दूसरा ये कहते हैं सनीउहुम का सनीउल मुखादे कशाफ, उनकी ये कार्रवाई ऐसी है जैसे कि धोखा देने वाले की कार्रवाई है, हकीकत में नहीं। हकीकत में रब को कौन धोखा दे सकता? सनीउहुम का सनीउल मुखादे, उनकी ये कार्रवाई ऐसी है जैसे मुखादे की है। और मोमिनों को धोखा देते वो तो ठीक है, और नहीं धोखा देते मगर अपनी जानों को, यानी इनके धोखे का वबाल इनकी जानों पर पड़ेगा। वमा यशऊरून, एक होता है इल्म, एक होता है शऊर। इल्म तो एक बातनी वसफ है और शऊर हवा से जाहिरा से मार। शऊर हैवानात को, गर्मी उनको लगती है, सर्दी महसूस होती है, हीरों को सूंघते ही देखते ही, तो इस शऊर में हैवानात की शरीक। फरमाया कि इतने हैं कि हैवानों से भी बदतर, शऊर से भी। इल्म तो दरकिनार रहा, शऊर से भी जाते हैं। इनके दिलों में बीमारी है निफाक की, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी ज्यादा की। वलहुम अज़ाबुन अलीम। साहिब कशाफ कहते अलीम जो है ये फाइल, ये कहते हैं कि फाइल के माने में नहीं आता, मोलम उनके माने में, मफूल के माने में। माना यूं करते हैं उनके लिए, उनको जो अजाब दिया जाएगा वो अजाब भी तकलीफ दिया गया होगा, दर्दनाक। वो कहते हैं कि फाइल मुफिल उनके माने में नहीं आता, साहिब कशाफ पर मुझसे। दूसरे कहते नहीं, हम आपकी बात को नहीं मानते। तमाम तफसीरों में सरफी, नहवी, अदबी, फसाहत और बलागत के लिहाज से कशाफ का दर्जा बहुत ऊंचा है। इसीलिए उलमा का मशहूर मकूला है कि कुरान पाक की फसाहत बलागत को सिर्फ दो आरजाने लंगड़ों ने समझा है। दो लंगड़े हैं जिन्होंने कुरान की फसाहत बलागत को समझा। एक शेख अब्दुल काहिर गिरजानी रहमहुल्लाह ताला, ये आले सुन्नत वल जमात में से थे, अशरी मसलक है। और दूसरे ये साहिब कशाफ अल्लामा महमूद ज़मख़शरी, ये गाली मोतज़िली, इतना गाली है खुदा का बंदा कि कुछ कहने के साथ नहीं। वो आले सुन्नत वल जमात को गधे कहते हैं, गधे, ये गधे इंसान। तो हम इल्म अरबियत में तो उनकी कदर करते हैं, लेकिन अकीदे में हम उनके साथ हैं। कल हमीर मुतफा से लफ्ज आगे आएंगे, कशाफ में कहते हैं, ये जो कहते हैं कि खुदा का दीदार होगा, ये सब गधे, खुदा का दीदार कोई नहीं होगा। लफ्ज लफ्ज में एतजाल गुस्सेरता है खुदा का। अल्लामा अहमद इस्कंदरानी रहमहुल्लाह ताला ने कुछ बातों की निशानदेही की है कशाफ के हाशिए में, लेकिन सब बातों की निशानदेही नहीं कर सकते। तो सरफी बात हो, नहवी बात हो, लुगत की हो, फसाहत और बलागत की हो, इल्म मानी और बदी की हो, तो उसमें उसकी बात को माने। अकीदे की बात करें तो फिर न मानो। कशाफ वाले गाली मोतज़िली तो कहते हैं कि मूलिम जो है इस माने में नहीं आता, मूलम मफूल के सीधे। जबकि दूसरे उमरोसी रहमुल्लाह ताला बड़े नहवी हैं, थानूसी रहमुल्लाह ताला बड़े नहवी हैं, वो कहते नहीं, मूलिम उनके माने में फैल आता है, जैसे समी उनके माने मुस्मे उन सुनाने वाला। तो मूलिम का माना अजाब होगा, दुख देने वाला। तो उनके कायदे के मुताबिक अजाब होगा मूलम, तकलीफ दिया गया, यानी वो अजाब भी तकलीफ में होगा।
मुबालगा तो उसमें ज्यादा है, लेकिन कायदे के मुताबिक ये माना नहीं। बेमकानी रखने बोल ये उनको अज़ाब अलीम होगा बसबब उसके जो झूठ बोलते। अभी देखिए एक झूठ अभी आपने सुना कि वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और इस बात का माना ये है मा हाज़ा इल्ला कज़ा, ये नहीं मगर के, जिसके माने करते हैं सवाए इसके नहीं के बात यूं है। ठीक है, कायदा उनका गलत नहीं है, लेकिन रही ने जो काफियत अशारे इल्म नहव का इमाम गुजरा है, उसके बाद आज तक ऐसा नहवी दुनिया में नहीं पैदा, लेकिन गाली राफजी इंतहाई दर्जे का गाली राफजी अदल की तारीफ करता है, अदल तहकीकी और अदल तकदीरी। तो कहता है वल अदल फी उमरा गैर तहकीकी, वल अदल फी उमरा क्या कहेगा, तकदीरी नहीं कहता, वल अदल फी उमरा गैर और जालिम। ये खबीस किस्म के लोग हैं, ये अपनी बात भी कह जाते हैं, बचाव भी करते हैं। मकसद तो उसका यह है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला न आदल न थे, राबी कर और यूं ताबीर करते हैं वल अदल फी उमरा गैर तहकीकी, अदल तहकीकी नहीं, अदल तकदीरी। तो बजाय तकदीरी कहने के अपनी दिल की भड़ास निकाल दिया। तो खैर हम इल्म नहवा में उनकी कदर करते हैं। वो कहता है कि इन्नमा के माने हैं पुख्ता बात, यकीनी बात, पक्की बात। अब हम आगे इन्नमा का जो माना करेंगे, पक्की बात है, पुख्ता बात है, यकीनी बात है, तो और रजी के कायदे के मुताबिक इसमें दूसरे माने की नफी नहीं होती, वो माना मुरक्कब है, ये बहुत उनके नजदीक माने नमा का सिवाय इसके नहीं के बात ये है, वो जरा लंबा है, मुरक्कब है, ये मुख्य। तो कहते हैं पुख्ता बात है, हम तो इस्लाह करने वाले, खबरदार बेशक वही फसादी हैं लेकिन शऊर से भी है। अब इल्म और शऊर का फर्क आपने समझा। और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, जैसे लोग ईमान लाए, कहते क्या ईमान लाए, जैसे बेवकूफ ईमान लाए। अच्छा बेवकूफ क्यों कहा? बेवकूफ इसलिए कहा कि ईमान लाने से पहले लिबास भी पहना हुआ है, खुराक भी खाते हैं, अजीज और रिश्तेदार उनकी कदर भी करते हैं। अब जब ईमान लाए तो वालिदैन ने लिबास भी छीन लिया, खाना भी बंद कर दिया, बीवी है तो उसको निकाल दिया, खामद है तो उसको जुदा कर दिया, सब उनके अजियत के दरपे हो गए। तो हम ये बातें करके इन बेवकूफों की तरह अपने आप को साबित करें, क्योंकि इस्लाम में तकलीफें तो आती हैं और बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, तो क्या हम इन बेवकूफों की तरह ही मान लाए? खबरदार बेशक यही बेवकूफ है, लेकिन इल्म है। जब मिलते मोमिनों से जो कहते हैं आमन, यहां जुमला इसमिया फैलिया बोलते हैं, और जब जाते हैं अपने शैतानों की तरफ, शैतानों से मुराद अपने सरदार, बड़े राजे खान जो बड़े बड़े उनके, तो कहते इन्ना माकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ। ये देखिए इनके साथ कलाम करके जुमला इसमिया बोलते हैं, जो दवाम और इस्तिमरार की निशानी है, और मोमिनों के साथ बोलते हैं तो आमन्ना जुमला फैलिया, जो तजद्दुद और हुदूद पर दार है। इसलिए करके कि अकीदा तो इनका यही है ना जो कुफार का था, तो यहां जुमले इसलिए की वजह नहीं है, और मोमिनों को तो दगा देना चाहते, इसलिए आमन्ना वहां जुमला फैलिया बोलते। इन्ना नहनु मुस्ताहज़िऊन, पुख्ता बात है, हम जो मुसलमानों के सामने ईमान का इजहार करते हैं तो हम उनसे इस्तेज़ा करते हैं, मखौल करते हैं, ठट्ठा करते हैं। अल्लाह यस्ताहज़िउ बिहिम। बात तो यहां तवील है,
میں طویل بات نہیں کروں کیونکہ طویل بات کو چھیڑ کر کے پھر بات ملتی ہے۔ دو باتیں آسان میں کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ یستعجلهم کا معنی اللہ یجازیہم باستہزائہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے استہزاء کا بدلہ دے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ مختصر تفسیر جلالین تک میں ملیں گے۔ اللہ یجازیہم باستہزائہم، استہزاء کا بدلہ دے۔ دوسرا یہ کرتے ہیں روح المعانی میں ہے، خازن میں ہے، کبیر میں ہے اور تفسیروں میں کہ حقیقت بھی وہ کیا آگے قرآن کریم میں آئے کہ مومن جس وقت قبروں سے نکلیں گے نورہم یسعی بین ایدیہم بایمانہم، مومنوں کا نور آگے بھی ہوگا دائیں طرف بھی ہوگا کیونکہ پرچہ دائیں آپ میں ملے گا، اور ان منافقوں کا نور نہ یہ مومنوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری انتظار کرو، یا ایک تفسیر کے روح سے ہماری طرف نظر کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ اس موقع پر کہا جائے گا من جانب اللہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے لوٹو وہاں سے نور لاؤ۔ وہ بے وقوف یہ سمجھیں گے کہ قدم دو قدم پیچھے نور ملتا ہے، وہ پیچھے کو ہٹیں گے، درمیان میں ضرب بینہم بسور، دیوار ہے۔ اور رب تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ یہ نور تو دنیا سے ملتا ہے، جاؤ وہاں اگر جانا ہے تو وہاں سے۔ یہ بات آپ نے سمجھی کیا کہی میں نے؟ اللہ یستعجلهم، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ ہاں دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جب مومنین کے قبروں سے نکلیں گے تو ان کی بات تو یہ کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، خدا ان کریم اس سے فرمائیں گے کہ ارجعوا وراءکم، پیچھے ہٹ جائیں گے تو درمیان میں دیوار ہے۔ تو وہ ان سے استدعاء ہوئی حقیقت جو پیچھے جاولتا میں سنورا درمیان میں دیوار ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سرکشی میں جامہم سرگردان کر۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے۔ اب یہاں سوال ہے کہ ان کو پہلے ہدایت حاصل کہاں تھی جو انہوں نے اس کے بدلے میں گمراہی کی؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیتی ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، اندلسی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، بخاری کی روایت ہے۔ ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے، تو یہ جو فطری طور پر ہدایت تھی یہ بھی گمراہی ہے۔ دوسرا یہ مطلب لیتے ہیں کہ اس جہان سے ہدایت بھی ملتی ہے، ضلالت بھی ملتی ہے۔ یہ دنیا کی منڈی ہے، بازار، تو چاہیے یہ تھا کہ ہدایت لیتے اور ناحمقوں نے گمراہی خریدی، بس نہ نفع مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ ہوئے وہ اپنی تجارت میں ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا ہدایت کا۔ آگے دو مثالیں رب بیان فرماتے منافق میں، اور اچھی طرح سے ان کو سمجھنا۔ پہلی مثال ہے ان منافقوں کی جن کو اسلام کی سچائی کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت شک بھی تھا، کلمہ پڑھا انہوں نے اور انہوں نے مالی فائدہ اٹھایا، زکاتیں بھی ملی، فے کا مال بھی ملا، غنیمت کا بھی ملا، مسلمانوں کی تلوار سے بھی بچ گئے، فائدہ حاصل۔ لیکن جب مرے رسیدے دوزخ میں گئے، تو انہوں نے کلمہ پڑھا کہ فائدہ ان کو حاصل ہوا، تو دنیا میں ان کو کچھ حاصل ہوتا رہا۔
अब बात समझिए, मसलुहुम इन मुनाफिकीन की मिसाल का मसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, इस्तौक़द बाब इस्तिफ़ाल है और ये बेमाने औक़द बाब इफ़ाल है, क्योंकि अबवाब एक दूसरे की जगह आते हैं। सीन के यहाँ तलब के लिए नहीं, इस्तौक़द बेमाने औक़द बाब इफ़ाल। और अल्लाज़ी का लफ्ज़ जो है इसमें भी झगड़ा है कि आया ये मुफ़रद है ये जमा है। रूहुल मानी में भी है, तेज़ावी में भी है, कशाफ में भी है कि ये लफ्ज़ जो है ये वाहिद तस्निया जमा सभी के लिए आता है, जिनस के दर्जे की। और अल्लाज़ीना इसकी जमा नहीं है, ज़ू ज़ियादत। अगर जमा होती तो जमा का एराब इस पर आता। कुरान करीम में कहीं भी अल्लाज़ूना वाव के साथ नहीं, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, कायदे के मुताबिक चाहिए था क़ाल अल्लज़ूना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान। तो अल्लज़ूना कहीं भी नहीं आता है, अल्लज़ीना ही आता है। तो इसमें जो यानून है ये यानून जमा के लिए ज़ू ज़ियादत है। तो अल्लाज़ी ये जिन्स के दर्जे में है, जो है कि सब के लिए आती है, वाहिद के लिए भी जमा के लिए। यही वजह है कि आगे जमा के सीधे भी इस्तौक़दा में मुफ़रद, हौलहू में मुफ़रद, आगे बेनूरिहिम तराकाहुम ला युबसिरून ये जमा के सीधे, वह जिन्स के दर्जे में है ये, और लफ्ज़न मुफ़रद है, मानन जमा है, जैसे मन। तो एक शख्स है जिसने आग जलाई, फलम्मा अज़ाअत मा फल, ये अज़ाअत बाब इफ़ाल से लाजमी भी आती है, मुतअद्दी भी है। लाजमी हो तो माने ये होंगे कि मा हौलहू, जो उसके आस पास अमकिना है वो रोशन हो गए, और मुतअद्दी हो तो ज़मीर राजे बसुए नार, माना यह है कि उस नार ने रोशन कर दिया उस मुस्तौक़िद के माहौल को। खूब रोशनी होगी, जब खूब रोशनी होगी अल्लाह ताला उनके नूर को ले लिया, छोड़ दिया उनको अंधेरों में लायुब से। इन्होंने कलमा पढ़ा था और इसलिए कि हमें फायदा हो, और जब तक जीते रहे, जिंदा रहे, माल गनीमत भी मिला, ज़कात भी मिली और भी फ़वायद हासिल हुए, मरे सब अंधेरा। सुम्मुन खबर है मुक्तदा महसूस, हुम सुम्मुन बुकमुन हुम, सुम असम की जमा है, बुकमुन अबकम की जमा है, हुम युल आमा की जमा, हुम सुम्मुन वो बहरे हैं। अब इसका ये माना तो नहीं है कि जितने मुनाफिक और काफिर हैं कोई नहीं सुना करते। आपको मुख्तसर तफसीर जलालैन तक में मिलेंगे। हम सुम्मुन अन सिमाइल कबूल, कबूलियत का सिमा, सिमा इंतिफा, सिमा कबूल, सिमा अंधे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, बातें बड़ी करते हैं लेकिन हक की बात उनकी जबान से नहीं निकलती। अंधे हैं, बड़ा कुछ नजर आता है लेकिन हक की बात उनको नहीं नजर आती। तो सिमाए कबूल से और हक की बात कहने से, हक की निशानियों को देखने से भी हम लाजब। अब दूसरी मिसाल जरा गौर से सुने। ओ का सय्यिबिन का अतफ यहां निकालते हैं, और मसालोहुम ऊपर का मसालोहुम का मसलिल्लज़ी, और मसालोहुम या उनकी मिसाल का सय्यिबिन जैसे बारिश। अब सवाल पैदा होता है कि मसलोहुम में तो वो ज़विल उक़ूल ही, और बारिश के साथ तशबीह दी है, तो बारिश के साथ उन ज़विल उक़ूल की तशबीह का क्या माना? तो कहते हैं तमाम तफसीरों में आपको मिलेगा, और मसलहुम का अस्हाब सय्यिबिन का ज़वी सय्यिबिन, या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश वाले। ये मैंने क्या कहा?
مثال ان کی یعنی ذیل عقول کی مثال. ہاں ہاں. اور مثل ہو یا ان کی مثال کا اصحاب سیبن بارش والے، جو بارش آسمان کی طرف سے ہو، اس میں اندھیرے کڑک بھی ہے. بات کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنا. اور مثلہم کا اصحاب سیب، یا ان کی مثال ہے جیسے بارش والے. وہ بارش جو من السماء آسمان سے برسی، اس میں اندھیرے ہیں، رعد کڑک ہے، برق بجلی ہے. رکھتے اپنی انگلی اپنے کانوں میں، سائقۃ کی جمع وہ بجلی جو آسمان سے زمین پر گرتی ہے. حذر الموت، یہ مفعول لہو ہے یجعلون کا، حذر الموت لاجل حذر الموت، انگلی اپنے کانوں میں رکھتے ہیں بجلیوں کی وجہ سے موت سے ڈرتے ہوئے. اب بات سمجھیں. کفر کو اللہ تعالی نے تشبیہ دی ہے ظلمات سے. کفر مشبہ ہے، ظلمات مشبہ بھی. کفر پر جو رب تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے دنیا کے عذاب آخرت کے عذاب کی، یہ وعید ہے مشبہ. رعدن یہ مشبہ بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کے جو دلائل بیان کیے ہیں قرآن میں، ان کو برق سے تعبیر کیا ہے. تو وہ حجج الہیہ یہ ہے مشبہ، اور برق مشبہ بھی ہے. کیا کہا میں نے؟ تو کفر مشبہ اور ظلمات. اچھا، اور کفر پر جو وعید ہے عذاب کی وہ ہے مشبہ اور رعد. اور اسلام کی حقانیت کے دلائل جو ہے وہ مشبہ ہیں اور برق اور مشبہ بھی ہے. فرمایا رکھتے انگلیاں اپنی، یہ کمال مبالغہ ہے. حالانکہ انگلیاں تو نہیں رکھی جاتی، انامل پور رکھے جاتے، یہ پوٹے انگلیاں. کمال مبالغے کے انگلیاں ٹھونستے اپنے کانوں میں بجلی کے ڈر سے، موت کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو احاطہ کرنے والا. یہ وہ کافر ہیں جو اسلام کی حقانیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی منافق. بات تو منافقوں کی تھی. اوپر وہ تھے جن کو کبھی کبھی شبہ پڑ جاتا تھا اسلام کی حقانیت، اور یہ وہ ہیں کہ ان کو اسلام کی صداقت کا شبہ بھی نہیں. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک، یعنی اتنے تیز دلائل ہیں کہ چنیا جائیں گویا کہ آنکھیں. جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے جائیں. دیکھیے روشنی ہونے کا معنی ہے غنیمت کا مال ملا، زکوٰۃ کا ملا، صدقات ملے، تعریف قلب کے لیے کچھ ملا ساتھ. اور جس وقت اندھیرا ہوتا ہے یہ کچھ نہ ملا، رک بازو منع کرتے ہیں. جب ان کے لیے اضاء لہم وہ اسلام کے دلائل میں کچھ روشنی نظر آتی ہے تو چلتے ہیں، اور جس وقت پھر اپنے اس نفاق پر مصر ہوتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، رک جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو لے جائے. اب یہاں ایک بات سمجھ، وہ اوپر قلوبہم کا لفظ تھا، میں نے وہ بات یہاں کے لیے چھوڑ دی. قلوب جمع ہے قلب ان کی، ابصار جمع ہے بصر ان کی،
समा मुफरद लाए हैं, जहां भी समा मुफरद लाए अबसार जमा लाए। खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम में नीची बात है, क्योंकि आने वाली थी यहां समा के लफ्ज के लिए मैंने यहां के लिखो। तो कुलूब भी जमा लाए, अबसार भी जमा लाए, समा मुफरद क्यों लाए? यहां भी अबसार को जमा लाए, समा मुफरद लाए। तो जवाबात तो बहुत हैं, लेकिन 3 मशहूर हैं, उनको याद रखें। पहला जवाब ये है, जमल में, कमालैन में, समीन वगैरह में कि समा का लफ्ज मस्दर, मस्दर ला युसन्ना वला युजमा इल्ला अन युक़सदा बिहिल अनवाउ। मस्दर का तस्नीया जमा नहीं आती, हाँ 9 अनवा मुरादों तो फिर जैसे तहारतुन मस्दर है, ये मस्दर वाहिद तस्नीया जमा सभी के लिए आता है। और अगर इससे अनवा मुराद हो तो अब्वाब तहारात, तहारत सौद, तहारतुल बदन, तहारतुल मकान, तहारतुल इनाद, अनवा आगे ना अनवा हो तो फिर मस्दर का जमा और तस्नी आता है, वरना मफरद वाहिद तस्नी जमा सभी के लिए। तो समा का लफ्ज जो है मस्दर है, इसलिए मुफरद है। दूसरा जवाब, यहां मुज़ाह महज़ूफ है, ए मवाज़िआ समेहिम खतम अल्लाह वाला कुलूबिहिम वाला सम ए मवाज़िआ समे, उनकी सुनने की जगहों पर। 2, तीसरी बात यह है कि इसका ताल्लुक शैन वाहिदुन से है, वह हुआ सौतो, यानी समा का ताल्लुक सिर्फ इससे। तो इस बिना पर वो चूंकि मुतल्लिक है बिशैन वाहिदिन, इसलिए उसको मुफरद लाए बेसम। क्या कहा मैंने? समझ है ये मस्दर है, ला युसन्ना वला युजमा इल्ला इज़ा युक़सद बिही अनवा। जब ये जो मस्दर है और मस्दर जो है वो तस्नीया जमा नहीं आता, अनवा मुराद हो तो फिर आएगा जमा। जब इसे मुख्तलिफ खाते तो अब्वाब तहारात आएगा, वरना तहारात काफी। यहाँ पर मुद्दा महमूद है, मवाज़ या समझो अलमस्मू, तो इसलिए इसको मुफरद है। अल्लाह ताला चाहे तो उनके कान ही ले जाए, आंखें। अब इसकी एक तफसीर थी, एक तफसीर यह है कि मसलन ये कान है, ये कान न रहे बिल्कुल रुखसारे की तरह हमवार हो जाए। आंखें हैं, ये आंखें न रहे रुखसारे की तरह, जबहा पेशानी की तरह हमवार हो जाए। दूसरा मन कि कान तो हों और सुनने की कुव्वत न। कई आपने बहरे देखे होंगे, कान है सुनते नहीं। आंखें तो हों उनमें देखने की शकत न। कई नाबीना देखे होंगे, आंखें बगैर सही नजर आती है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अब यह बड़ी तवील बात। एक बात तो ये है कि लफ्ज शै अल्लाह ताला पर भी बोला गया है। कुल अय्यु शैन अकबर व शहादा कुल अल्लाहु शहीदुन बैनी व बैना। कुल अय्यु शैन अकबर व शहादता कुल अल्लाहु शहीदुन बैनी व बैना। तो लफ्ज शै बेमाने मौजूद के अल्लाह पर भी मौजूद हकीकी तो वही है। तो अब इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो मतलब यह है कि रब ताला अपनी जात पर भी कादिर है। तो अल्लाह ताला की जात महल्ले हवादिस हुई। इसकाल समझे क्या? न शय का लफ्ज रब पर, पूरी बात है ना, शय का लफ्ज रब पर बोला जाता है, अल्लाह पर बोला गया।
تو مانا یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اپنی ذات پر بھی قادر ہے، تو جس پر قدرت ہوگی وہ تو ممکن ہوگا، تو رب تعالیٰ کی ذات والے حوادث ثابت ہوئی۔ اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ بدلالت العقل، عقل صحیح یہ کہتی ہے کہ یہاں شے سے رب کی ذات مراد ہے۔ عقلی دلالت بھی بڑی چل بیزاری وغیرہ میں تصریح کہ شے کا لفظ جہاں رب کے لیے نہیں، یہاں شے سے مراد ممکنات۔ فعل کے معنی کیا ہے؟ تو یہاں دلالت عقل سے یہ خارج۔ دوسرا یہ کہ یہ شیء مشیون کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے شائن آتا ہے، مشیون نہیں آتا۔ شے کا لفظ جو ہے مشیون کے معنی میں ہو تو پھر وہ محل میں، اللہ تعالیٰ مشیون نہیں شائن ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اور اعتراض سرسوتی نے یہاں بڑا کچھ کہا ہے، دیانند سرسوتی، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ چوری پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ زنا پر قادر ہے۔ چوری بھی تو ایک شے ہے نا، زنا بھی تو ایک شے ہے۔ اگر معاذ اللہ رب تعالیٰ ان پر قادر ہے تو معاذ اللہ صفات و نقص اللہ کے لیے ثابت ہوئی، اور اگر قادر نہیں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا قاعدہ کلیہ یہ باقی نہ رہا۔ حضرت مولانا محمد قاسم ناموتی رحمہ اللہ تعالی نے انتصار الاسلام ان کی کتاب ہے، اس میں اس کے جواب دیے۔ حضرت فرماتے ہیں، دیکھیے پنڈت جی بات ذرا ہوش سے، تم نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چوری پر قادر ہے، تو چوری تو ہوتی ہے غیر کی ملک میں، پہلے غیر ثابت کرو پھر اس کی ملک ثابت کرو، چوری ہم ثابت کریں گے۔ غیر کی ملک میں چوری ہوتی ہے، دلیل سے ثابت کرو غیر اللہ تعالیٰ جیسی ذات، پھر اس کی ثابت کرو ملک، چوری ہم ثابت کریں گے۔ جب نہ غیر ہے نہ اس کی ملک ہے تو چوری کا معنی رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اور زنا جو ہوتا ہے یہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم آزاد تم ثابت کرو، زنا ہم ثابت کر دیں۔ یہ خلاصہ ما فی انتصار الاسلام، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پس نکالو اس پانی کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، پس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر، پس لاؤ تم ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی، اور بلاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو اللہ کے گھر، اگر ہو تم سچ کہنے والے۔ بس اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، بس ڈرو آگ سے وہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تیار کیجیے کافرین کے لیے۔ اور خوشخبری سنائے ان کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، بے شک ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، جب کبھی بھی ان کو رزق دیا جائے گا ان جنات سے پھل رزق کے طور پر، کہیں گے یہ وہ چیز ہے ہمیں رزق دیے گئے اس سے پہلے، وہ اوٹو بھی، اور دیے جائیں گے وہ متشابہ ملتی جلتی چیز، اور ان کے لیے ان جنات میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ ان جنات میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے مثال کوئی بھی ہو مچھر کی پس اس سے اوپر کی، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس کہتے ہیں کیا کچھ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ازروئے مثال کے، بہتاتے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو،
اور ہدایت دیتے اس کے ذریعے بہتوں کو، اور نہیں بہکاتے اس کے ذریعے مگر فاسقین نافرمانوں کو۔ وہ ہے جو توڑتے اللہ کے وعدے کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے، اور توڑتے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا کہ جوڑی جائے، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں وہ لوگ ہیں خاصے نقصان اٹھانے۔ کیسے تم انکار کرتے اللہ تعالیٰ کا، اور تھے تم بے جان، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ وہ ذات ہے جس نے پیدا کی تمہارے لیے وہ چیز جو زمین میں سب، پھر مستوی قصد کیا اس نے آسمان کی طرف، اور درست کیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ رب کبیر، بیان القرآن، سب الغایات وغیرہ میں ربط یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب تھی ہے، اس کے بارے میں 3 گروہ تھے۔ اب وہ کتاب کہتی کیا ہے؟ اصل الاصول 3 عقیدے: توحید، رسالت، معاد، قیامت، باقی سب ان کی طرف آتی ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ یا ایھا الناس سے لے کر کے آگے انتم تعلمون تک توحید کا مسئلہ بیان کہ یہ کتاب توحید بتاتی ہے۔ آگے رسالت کا مسئلہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، رسالت کا مسئلہ بیان۔ آگے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا میں قیامت کا مسئلہ، ثم الیہ ترجعون تک یہ قیامت کا مسئلہ۔ تو اس ہدایت نامہ کے بارے میں گروہ 3 تھے، اور وہ کہتی کیا ہے کتاب؟ توحید، اصل الاصول مسائل، توحید، رسالت، قیامت۔ اچھا، درمیان میں ایک اور چیز بیان کہ تم اسے کہتے ہو ہدایت کی کتاب۔ یہ کیسی ہدایت کی کتاب ہے؟ اس میں مکھیوں کا ذکر ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت۔ اس کو تم ہدایت کی کتاب کہتے ہو، اس میں مکھیوں کا ذکر ہے، اس میں مکڑیوں کا ذکر ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ایسی کتاب ہے، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، وہ تمہیں سمجھانے کے لیے باتیں بیان۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، فرمایا اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کو بھی، لعلکم تتقون۔ یہ لعلکم کیا ہے؟ یہاں لفظوں نے بڑی بات کی ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ لعلہ یہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے، امید کے لیے، تو لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ لیکن ترجیح، امید جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے نہیں، ترجیح من العباد ہے، تم امید رکھو، رب کو تو کوئی شک نہیں ہے۔ لعلہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے، لیکن ترجیح من اللہ تعالی نہیں، وہ تو تحقیق ہے۔ ترجیح من العباد ہے، یعنی یہ کام کر کے تم امید رکھو، تو ترجیح من جہت العباد ہے، لا من جہت اللہ۔ امام سیبوی رحم اللہ تعالی اور قطرب رحم اللہ تعالی مشہور نہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لعلہ بمانے کے ہے، لکے تتقو تاکہ تم بچ جاؤ، ترجیح کے لیے نہیں لیتے۔ یہ آسان باتیں میں نے کہتی۔ اب تتقون کا مفعول کیا ہے؟ بعض نکالتے ہیں لعلکم تتقون عقابہ، تاکہ تم رب کے عذاب سے بچ جاؤ، یہ کرو گے عذاب سے بچ جاؤ۔ بعض نکالتے ہیں لعلکم تتقون نکال ہو، عذاب ہو، عقاب ہو، مفہوم سب کے، لعلکم تتقون عقابہ، تاکہ رب کے عذاب سے۔
وہ ذات ہے جس نے زمین تمہارے لیے فرش بنائی، چلتے پھرتے ہو، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ انداد، رب کے شریک بنا، انداد ندم کی طرح۔ حدیث ہے، ماخذ ہم نے گلدستہ توحید میں بیان کر دیے ہیں، مجموع الزوائد، مشکل الاثار، مسند احمد، ترغیب و ترہیب، موارد الزمان وغیرہ میں۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، ما شاء اللہ و شئتا، اللہ نے چاہا، آپ نے چاہا تو میرا کام ہو جائے۔ وفی روایت ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو میرا کام ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، خدا کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے والے تو بہت تھوڑے ہیں، صفات میں شریک ٹھہرانے والے زیادہ ہیں، تو خدا کا شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اس کا مفعول کیا ہے؟ بات سمجھنا، بعضے نکالتے ہیں وانتم تعلمون انہ الخالق، بے شک رب خالق ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ پہلے ہے یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پہلے خلقکم، تو وانتم تعلمون انہ الخالق۔ دوسرے فرماتے ہیں کیونکہ قریب تھا فلا تجعلوا للہ ندا اندادا، تو مانا یوں کرو وانتم تعلمون اللہ ند لہ، تم جانتے ہو کہ خدا کا کوئی شریک۔ دو، تیسرا یہ کہتے ہیں کہ اس کو تم متعدی قرار ہی نہ دو، لازمی معنی میں لے لو، وانتم تعلمون اے انتم اصحاب علم، تم علم والے۔ یا آپ نے کچھ کہنا ہے جی؟ جی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اچھا، فرمایا اب وہ سوال آیا، دوسری بات ہے یعنی نبوت کا مسئلہ ہے، اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتوا بسورۃ من مثلہ، روح المعانی میں بھی ہے، بیضاوی میں ہے، کشاف میں ہے۔ سورۃ کا معنی کرتے ہیں قطعۃ من القرآن معلوم لہا اول و آخر، سورت کے معنی قطع ایک حصہ، قطعۃ ایک ٹکڑا، لہا اول و آخر جس کا اول بھی و آخر، تو سورت کے لفظی معنی قطع ٹکڑا ہے، قرآن پاک کی سورت۔ اور تنوین جو ہے سورت میں تقلیل کے لیے، تقلیل تنوین کی قسموں میں تقلیل بھی آپ نے نحویر وغیرہ میں پڑھی، تو لاؤ تم چھوٹی سی سورت بسورۃ قصیرۃ قاف کے ساتھ، چھوٹی سورت ایک جیسی، اور بلاؤ اپنے شہداء، شہداء شہید کی جمع متعدد معنی اس کے آتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مقام پر نصیر مراد ہے، شہداءکم، اپنے امدادیوں کو، مددگاروں کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے ورے اگر ہو تم سکتے، اس ورے کا معنی بھی سمجھنا۔ قرآن کریم کے جتنے تراجم ہیں اردو زبان میں، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا ترجمہ سب میں ایک نمبر پر ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر قرآن کریم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الہامی ترجمہ ہے، پورے 40 سال میں الہامی ترجمہ ہے شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ۔ امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر قرآن کریم ہندوستان میں نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی بولی، پھر ان کے بھائی شاہ رفیع الدین رحم اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہے، اسی شاہ عبد القادر صاحب
رحم اللہ تعالیٰ کے ترجمے کو پیش نظر رکھ کر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذرا سہل زبان میں ترجمہ کیا ہے ماخذ تمام تراجم میں۔ وہ حضرت دون کا معنی کرتے ہیں ورے کے، تو اس ورے کا معنی سمجھے۔ یہ دیکھیے چھت ہے، یہ چھت کے نیچے یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، تو معنی یوں کرتے ہیں ورے نیچے، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو تو اوپر چھوڑ دو، وہ تو اس سے نیچے جو ہیں ان کو لاؤ، تو ورے کا معنی نیچے۔ یہ ورے کے معنی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے ورے یعنی اس کے نیچے۔ مشرکین رب کو تو مانتے تھے نا، اس کو تو تم بھی عالی مانتے ہو، تو اس کے نیچے جتنے بھی ہیں انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، سب کو لاؤ اگر ہو تم سچے۔ بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو، یہ جملہ معترضہ درمیان ہے، تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کی جزا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے وہ نار تیار کی ہے۔ اہل حق کا یہ مسلک ہے کہ جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود ہے۔ معتزلہ کہتے نہیں جنت بھی موجود نہیں، دوزخ بھی موجود، وہ قیامت کو بنائی جائیں گی، اب نہیں۔ اہل حق کے ادلہ میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اعدت یہ ماضی مجہول ہے، اور حقیقت کو بغیر کسی قرینہ صارفہ کے طرف نہیں کیا جاتا۔ اعدت للکافرین، جنت کے متعلق آئے گا اعدت للمتقین، تو ان چیزوں کو ہم کہاں چھوڑ۔ اور پھر اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا، اس کو نمتا وزوجکل جنتا، تو وہ ہے نہیں تو کہاں بسے، کہاں ٹھہرے، کہاں سے نکالے۔ فرمایا یہ تو نہیں مانتے، لیکن ان کے مد مقابل میں آپ وبشر الذین آمنوا، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، کس بات کی؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها، ہاتھ ضمیر آگے بسوئے جنات، جب کبھی بھی رزق دیے جائیں گے ان جنات سے کوئی پھل رزق کے طور پر، کہیں گے یہ وہ ہے کہ ہمیں رزق دیا گیا اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ، یہ کی ضمیر آگے بسوئے رزق، اور وہ رزق دیا جائے گا ملتا جلتا۔ اب یہاں بات تو بڑی طویل ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ لفظ کلما میں بڑی تعمیم ہوتی، ایک طبقے میں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی نے یہ مانا کیا کہ مثلا جنت میں دوسرے تیسرے دن ان کو پھل ملے گا، رزق ملے گا، تو کہیں گے یہ ہمیں کل بھی ملا تھا، رزقنا من قبل۔ چوتھے دن ملے گا تو کہیں گے کہ یہ ہمیں پرسوں بھی ملا تھا، تو یہ جنت ہی میں وہ کہیں گے رزقنا من قبل ایسے جنت، لیکن اس میں کلما کی پہلے دن جب جنت ملے رزق ملے گا تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رزقنا من قبل، کیونکہ پہلا دن ہے، اس سے پہلے تو جنت میں وہ آئے بھی، تو اس پہلے دن کے لیے کلما کی تعمیم نہیں باقی ہے۔ لہذا کلما سے مراد یہ ہو کہ جنت میں جو پھل ان کو ملیں گے شکل صورت وہی ہوگی جو دنیا کے پھلوں کی، تاکہ رزقنا من قبلوں کا مفہوم ثابت ہو کہ یہ پھل ہمیں دنیا میں پہلے ملتے رہے، ذائقہ وہاں کا ہوگا، شکل یہاں کی۔ تو کلما کی تعمیم کے پیش نظر اس تفسیر کو ترجیح ہے۔ جب ان کو رزق دیا جائے گا متشابہ ملتا جلتا، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وہاں نہ پیشاب ہوگا نہ پاخانہ ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے لا یتغوطون ولا یبولون ولا یتخمتون، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، ناک سے بلغم نہیں، حلق سے بلغم نہیں۔ پوچھا کہ حضرت جنتی کھانا بھی کھائیں گے؟ فرما ہاں، ایک ایک جنتی 100 آدمی جتنا کھانا کھائے۔ تو حضرت وہ جائے گا کہاں؟
تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ 2 طریقوں سے ہضم ہو جائے.